دوسرا پہلو بھی ہے اس حدیث کا کہ جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، جب اللہ کسی پہ غضبناک ہوتا ہے تو جبریل کو ندا دیتا ہے، جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، اور لوگوں میں تم بھی اس سے نفرت کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ اس سے نفرت کریں۔ ظاہر ہے کہ نوید اور وعید دونوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، بشارت کا اور انذار کا دونوں کا سلسلہ چلتا ہے، تو دونوں طرف یہ بات ہے کہ مخلوق خدا کے دل میں آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ہیں، خوبصورتی بڑی ہے، اسٹیٹس بڑا ہے، بعض اوقات طاقت بہت ہے، عہدہ بہت ہے، لیکن مخلوق خدا لان تان کرتی ہے کسی وجہ سے، جی کوئی اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی اولیاء صالحین کے خلاف بات کرتا ہے، کس طرح زمانے میں اس کی نفرت عام کر دی جاتی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے چاہا جائے، مگر پھر بھی لوگ اس کو لان تان کرتے ہیں، کیونکہ اصل معیار یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی نفرت دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں، نیک عمل کرنے والے وہ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی جو محبت ہے، عنقریب اللہ پاک ان کی محبت جو ہے وہ دلوں میں پیدا فرما دے گا، اور دل جو ہے وہ ان کی محبت کے آماج گاہ بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں جی، صدیاں گزر گئی، لوگ ماں باپ کو یاد نہیں رکھ پاتے، ایک شخص اپنی ایک دو نسلوں میں غائب ہو جاتا ہے، مگر یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام، ان کا ادب لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے قائم ہے کہ اس میں دن بدن ترقی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی ہے۔ اور اس میں اگر ہم اولیاء کرام کی صف میں اگر ہم بات کریں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کی محبت، انہی کی اگر ہم مثال لیں کہ ان کی محبت کیسے اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے، کہ اگر ان کا نام عبد القادر تھا تو زمانے میں قادری نسبت مشہور ہے، یعنی ان کے نام کا فیض بھی، ان کے نام کو بھی اللہ نے ایسے باقی رکھا ہے کہ قادری نسبت زمانے میں فضیلت و شرف کا باعث بن گئی ہے، ان کی صفات زمانے میں مشہور ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عوام کے دل میں محبت ہونا، عام لوگوں کے دل میں محبت ہونا، لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے، جس محبت کا اعلان اللہ جبریل امین سے کراتا ہے، فرشتوں میں ندا ہوتی ہے، لوگوں میں ندا ہوتی ہے، خود جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس محبت سے کوئی صالح دل بچ نہیں پاتا ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان اس محبت سے پھر محترز اور احتراز کرنے والا نہیں ہوتا، سب پھر اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جن کا علم، جن کی رفت، جن کی ولایت، جن کی نیکی، جن کا تقوی، جن کا کمال زمانے میں مشہور ہوتا ہے، وہ پھر جس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے ان کے دلوں میں بھی وہ محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے، ان کی محبت آپ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں محسوس کریں گے، بلکہ آپ دیکھیں جو ابن تیمیہ تھے، عموماً تصوف پہ وہ نقد کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ان کے سامنے بات آتی تھی، کہتے تھے کہ حضرت کا فیض کمال کو پہنچا ہوا ہے، میں اس پہ معترض نہیں ہو سکتا، ان کا مقام کمال پر تھا، ایک جملہ بھی حضرت الشیخ پہ تنقید کا،
حضرت غوث پاک پہ نقد کا ابن تیمیہ سے منقول نہیں، اور وہ ان کے قریب زمانے کے ہیں، ان کے حالات سے، صفات سے، احوال سے پوری طرح واقف تھے، تو جرت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی بات کی جا سکے۔ اللہ نے ایسا دل مسخر کیا تھا لوگوں کا ان کے لیے، اور ابن جوزی ہوں، پھر تمام وہ بڑے بڑے علماء کہ جنہوں نے کچھ نہ کچھ لکھنے کو اپنی سعادت سمجھا۔ حضرت غوث پاک کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلی صدیوں میں، وہ چھوٹے لوگوں کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، عام مصنفین کی نہیں ہے، بڑے بڑے اکابر محدثین مفسرین کی لکھی ہوئی کتابیں۔ حتیٰ کہ ہمارے عہد قریب کی صدیوں میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں جگہ جگہ اپنی جو اولیاء کا وہ ذکر کرتے ہیں، جس چیپٹرز میں جس طرح وہ حضرت غوث پاک پہ بار بار گفتگو کرتے ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ اللہ پاک نے ان کی جو محبت سب سے پہلے دلوں میں قائم کی تو علماء کے دل میں قائم کی۔ ظاہر ہے وہ زیادہ جلدی مقام سمجھیں گے غوث پاک کا، یہ محبت اللہ پاک نے عارفین کے دل میں پیدا کی، وہ زیادہ بہتر اور جلدی سمجھیں گے۔ متقین کے دل میں پیدا کی، وہ زیادہ بہتر اور جلدی سمجھیں گے۔ اور پھر جو گفتگو اور بات کی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے، جو قصیدے کہے ہیں حضرت غوث الاعظم کے لیے، تو وہ بھی اسی آیت کریمہ کا مصداق ہے کہ جو خود زمانے میں مجدد کہلائے، وہ کہتے تھے کہ میرے گلے میں جو ہے نا وہ دور کا ڈورا ہے حضرت غوث پاک کا، یعنی اتنی بڑی بات کہنا اور اتنی عاجزی ظاہر کرنا حضرت غوث الاعظم کے سامنے، یہ اسی بات کی علامت تھی کہ وہ اس مقام کو، اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے اپنے اولیاء پر، اپنے صالحین پر، اپنے بندوں پر، اور جن کے دل اس سلیم الفطرت طبیعت سے ہٹ جاتے ہیں، اسکپ ہو جاتے ہیں، ان کا پھر انجام جو ہے نا وہ انجام بد ہوتا ہے، بلکہ انجام بدتر ہوتا ہے۔ آپ ان کی زبانوں سے ان لوگوں کی گستاخیاں بھی سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے سے پچھلے گزرے ہوئے بڑے لوگوں کی برائی بیان کریں گے، ان کا عیب بیان کریں گے۔ تو یہ دونوں تصویریں ہمارے سامنے آج معاشرے میں موجود ہیں۔ ان کا نام لینے میں بعض اوقات بے ادبی آپ کو نظر آئے گی، ان پر بات کرنے میں آپ کو بے ادبی نظر آئے گی، اور طرح طرح کے جملوں سے طنز اور تنقید آپ کو نظر آئے گی۔ یہ دونوں تصویریں میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کے آپ تناظر میں اگر آپ یہ منظر دیکھیں گے کہ ان محبتوں کا امین کون بنتا ہے، ان محبتوں کو سنبھالنے والا کون بنتا ہے، ان محبتوں پر قائم رہنے والا کون بنتا ہے، تو آپ کو وہ لوگ الگ نظر آئیں گے۔